اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کریم کے فضل و کرم سے خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ مالک کریم آپ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو دین دنیا کی عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج کا دن بہت ہی خاص اہمیت کا مالک ہے، بہت ہی خاص فضیلت پر مبنی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس دن کی فضیلتیں سمجھنے کی اور اس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ آج ہے 9 محرم الحرام 2020۔ محرم کا مہینہ ویسے ہی بہت عظمتوں والا ہے، پھر اس کی یہ جو دونوں دن ہیں 9 اور 10 بہت ہی خاص اہمیت پر مبنی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ہے کہ 9 اور 10 محرم کا جو روزہ ہے یہ جو ہے انسان کے پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو اس وجہ سے اس دن کی فضیلت جو ہے وہ ہمارے سامنے اجاگر ہوتی ہے، اور یہ وہ دن ہے جن دنوں کے اندر امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہے کربلا کی سرزمین پر پہنچ چکے تھے اور اپنے رفقا کے ساتھ وہاں پر جو ہے موجود تھے۔ تو اس وجہ سے جو ان کی اللہ کے ہاں دعائیں تھیں، تسبیحات تھیں، مالک کریم ان دعاؤں کا صدقہ، ان تسبیحات و عبادات کا صدقہ اللہ جل شانہ ہمیں ہماری بھی دعائیں قبول فرمائے اور اللہ کریم ہمیں بھی دین دنیا کی عزتوں سے مال و دولت سے مالا مال فرمائے۔ تو دوستو، اللہ کریم کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ کے اندر انسان جب بھی چاہے مالک کریم کے حضور جب بھی چاہے تو اللہ جل شانہ اس انسان کے اوپر کرم فرماتے ہیں، اس کی مشکلات آسان فرماتے ہیں۔ اللہ کریم اس کی غیب کے خزانوں سے مدد فرماتے ہیں۔ تو ہم انسان جب اپنے رب کے حضور جائیں گے، رب سے مانگیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم ہم پہ کرم فرمائیں گے۔ تو رزق میں بالخصوص برکت کا جو اسباب ہیں، برکت کا جو وظیفہ ہے وہ آج انتہائی اپنی ایک فضیلت رکھتا ہے، اپنی ایک خاص برکت رکھتا ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الذاریات کے اندر، اللہ تعالیٰ تو خود ہی رازق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ وسیع رزق عطا فرماتا ہے اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں۔ نہ سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل ہیں اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مفہوم ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا ہو۔ ہم لوگ رزق صرف کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو کہتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی اولاد ہو، مال ہو، دلی اطمینان ہو، یا پھر امن کی نعمت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کا کہ مفہوم ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہیں، بعض کو وہ اپنی حکمت بالغہ کی وجہ سے زیادہ اور بعض کو کم دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتری دے رکھی ہے۔ تو اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ نہ کسی سے حسد ہوتا ہے، نہ دشمنی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، نہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ مشقت میں مبتلا کرنا پڑتا ہے، اور نہ رزق کو تلاش کرنے کے لیے غلط راستوں کا اختیار کرنا پڑتا ہے۔
حلال طریقے سے رزق طلب کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہاں عقائد بھی دین ہیں، شعائر تبدیہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بھی دین ہے۔ تو ویورز، میں اب زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن ایک حدیث کا مفہوم آپ نے ضرور سننا ہے اور اس کے بعد وظیفہ میں آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک حسین نوجوان وہاں سے گزرا۔ ہم نے آپس میں کہا کہ کاش یہ اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں لگاتا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ہماری بات سنی تو فرمانے لگے، جو اپنے والدین کی خدمت میں لگا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، جو اپنے اہل و عیال کے لیے کمانے کی کوشش کر رہا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے، اور جو اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے محنت کر رہا ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے۔ تو لہٰذا رزق میں برکت کے جو اسباب ہیں ان کیا ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، صلہ رحمی کرنی چاہیے، تو اللہ کریم انسان کے اوپر بہت زیادہ مہربانی اور کرم نوازی فرماتے ہیں۔ تو میں آپ کو اس عمل کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ اگر آپ اسلامک فقہ یوٹیوب پہ نئے ہیں تو ضرور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی پریس کرنا ہے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز اور وظائف آپ دوستوں کو جو ہے وہ ملتے رہیں۔ تو رزق میں برکت کے لیے جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات موجود ہیں۔ بہت ساری آیات ایسی ہیں جن کے اندر رزق کے متعلق اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، لیکن جس آیت کا وظیفہ جو میں آپ کو دینے لگا ہوں یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسا باکمال اور ایسا مقبول ترین عمل ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ آج کے اس عمل سے مالا مال ہو سکتے ہیں، رزق میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کریم سورت سبا آیت نمبر اس کی 39 ہے، پھر سن لیں، سورت سبا آیت نمبر 39 ہے، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین۔ اس آیت کا عمل آج کے دن 9 محرم الحرام کے دن بہت ہی اہمیت والا فضیلت والا عمل ہے۔ آپ نے اس آیت کو اس پورے دن کے اندر قرآن مجید سے دیکھ کر یا اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ سورت سبا آیت نمبر 39، اس کی آیت اپنے موبائل سے نکال لیں، قرآن مجید ڈاؤن لوڈ کر لیں یا اپنے گھر میں قرآن مجید سے دیکھ کر اس آیت کو اول آخر درود شریف کے ساتھ درمیان میں باوضو حالت میں اس آیت کو 41 مرتبہ پڑھ کر اپنے رزق کے لیے، صحت کے لیے، جان و مال اولاد کے لیے دعا کریں گے تو اللہ جل شانہ آپ کے رزق میں، مال و جان میں خیر و برکت کا نزول فرمائیں گے۔ اللہ کریم ہر امن سے آپ کو امن اور سلامتی عطا فرمائیں گے، ہر غم اور مصیبت سے نجات ملے گی۔ سورت سبا کی آیت نمبر 39 اول آخر درود شریف 11 مرتبہ پڑھ لیں، درمیان میں 41 یعنی 41 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد اپنے لیے دعا کریں، اپنے رزق کے لیے، صحت کے لیے، مال و جان کے لیے۔ اللہ جل شانہ ضرور آپ کی اس دعا کو قبول و منظور فرمائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں رکھیے گا یاد، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔